یہ وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے. 3 مہینے رجب، شعبان، رمضان، یہ بالکل ترتیب وار آتے ہیں. پہلے رجب آتا ہے، پھر شعبان آتا ہے، پھر رمضان آتا ہے. ان تینوں کے بارے میں حدیث میں فضیلتیں آئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب کو سال کے باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. رجب کا مہینہ جو کہ گزر چکا ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا شعبان کو سال کے باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. آپ نے فرمایا کہ رمضان کو سال کے باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. شعبان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شعبان شعبہ سے نکلا ہے، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کام کے کسی ایک حصے کو شعبہ کہا جاتا ہے. اب اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے خاص شعبے جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ الیکشن کا دور آتا ہے، بھئی ملک میں یا کسی اسٹیٹ میں، کسی شہر میں جب یہ ووٹنگ ہوتی ہے، الیکشن کا دور آتا ہے، تو کئی شعبے جات کام کر رہے ہوتے ہیں جو عام حالات میں اتنا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا کام کرتے ہیں، مگر ان دنوں وہ کام کو بڑھا دیا جاتا ہے. اب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے کام تو ہر وقت ہو رہے ہیں، لیکن ان مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان میں ان شعبے جات کے کام کو پھیلا دیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ شعبان، یاد رکھیے اس میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون. یہ شعبان ہیں، اور ان جو حروف ہیں ان کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے. بھئی شین شرافت سے لیا گیا، عین علو و مرتبت سے لیا گیا، با بر یعنی نیکی سے لیا گیا، الف الفت و محبت سے لیا گیا، نون نور سے لیا گیا. کہ ان حروف کو ملا کر یہ الفاظ بنایا گیا تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اس مہینے میں عبادت کریں گے تو ہمیں یہ 5 نعمتیں عطا کر دی جائیں گی، کہ شرافت ہمیں ملے گی، علو و مرتبت ہوگا ہمارا، اور اسی طریقے سے ہم نیکی کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں گے، ہم میں الفت و محبت آئے گی. جب یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آئے گی تو ایک نور ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. بھئی شعبان کی ایک اپنی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شعبان ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ایک مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، کہ اسی مہینے میں بندوں کے اعمال رب تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہر شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جب میرا نام اس حال میں حوالے ہو کہ میں روزے دار ہوں. اور اس شعبان کے مہینے میں ایک رات بھی ہے، 15 شعبان میں ایک رات ہے جس کی ایک اپنی فضیلت ہے. بھئی آج کتنی 10 شعبان ہیں، آج سے 4 دن بعد 15 شعبان جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں. اب شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے. اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اگرچہ جتنی بھی احادیث اس کے سلسلے میں آئی ہیں وہ کمزور ہیں اور محدثین کے اصول کے مطابق وہ صحیح بھی نہیں ہے، لیکن اتنی متعدد احادیثیں ہیں اور کئی صحابہ کرام سے منقول ہیں جس کی وجہ سے اس کی خصوصیت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے. بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی بن طالب رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے سندوں سے اس رات کی خصوصیت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ رزق کے فیصلوں کی رات ہے. اب رزق کے زمرے میں بیوی بچے، صحت، مال، عزت، دولت، کپڑا، مکان سب کچھ آتا ہے. اور آج عموماً جتنی پریشانیاں جو لائق ہوتی ہے وہ رزق سے ہی متعلق ہوتی ہے. اب رزق کے فیصلوں کی رات یہ 15 شعبان کی رات ہے.
کہ اس رات میں فہرستیں بنتی ہیں اور پھر وہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ بھئی جیسے کوئی کمپنی ہو، کوئی فیکٹری ہو، تو ان کو کسی چیز پر کام کرنا ہو تو پہلے ایک بایو ڈاٹا، ایک ڈیٹیل تیار ہوتی ہے، ایک فہرستیں تیار ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو کمپنی کے ورکر اور ٹیکنیشین ہیں ان کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اب اس پر عمل کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے شب برات میں فہرستیں تیار ہوتی ہیں، پھر وہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اب اس پر عمل کر لیا جائے۔ اب یہ شب برات کی رات کس طرح سے گزاری جائے اس کو آپ سمجھیے۔ یاد رکھیے کہ عبادت کا کوئی بھی خاص طریقہ متعین نہیں، عبادت کا کوئی بھی خاص طریقہ یہ مقرر نہیں ہے۔ جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس رات میں اگر ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، یہ بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بھئی جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار ہے، قرآن ہے، آپ یہ سب عبادتیں کریں، اور اسی طریقے سے بھئی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گپ شپ لڑا رہے ہیں، 4 مل کر بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی ہیں، چوراہوں پر اور گلیوں میں وقت گزر رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب بے سود ہے، یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں جا کر سوئیں، اپنی نیند کو پوری کریں۔ یہ تو اس رات کی توہین ہے کہ آپ جاگ کر اور وہ بھی یعنی غف شپ باتیں کر رہے ہیں اور اس رات کی توہین کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور، بھئی پورے سال نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ شب برات میں آپ نے عبادت کر لی اور پھر اپنے آپ کو جنت کے مستحق سمجھ لی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے غافل ہوتے ہیں اس میں کہ شب برات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شب برات آئے گی، ایسی ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ابھی جو غفلت میں وقت گزر رہا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن نظر انداز کر کے شب برات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شب برات میں ہمیں ایسی عبادت کرنا ہے۔ آئیں گے صلاۃ التسبیح کی پوری کیفیت پوچھیں گے کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بھئی صلاۃ التسبیح تمہیں صرف شب برات اور شب قدر میں ہی یاد آتی ہے، اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح یاد نہیں آتی۔ میرے بھائیوں یہ سب خیال باطل ہیں۔ ایک ہمارے دوست کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ رمضان المبارک کا آخری عشرہ مجھے دے دینا، ہمیں دے دینا کہ آخری عشرے میں آپ 1 سے 3 تک ہمیں یوں ذکر و اذکار کرانا، یوں قرآن پڑھانا۔ میں نے کہا ابھی جو وقت یہ غفلت میں گزر رہا ہے پہلے اس کو صحیح کرو، بھئی رمضان المبارک کی تیاری کرو۔ آپ نے تو اپنے لیے متعین کر لیا کہ رمضان کا پہلا اور دوسرا عشرہ بھی نہیں، تیسرا عشرہ ہمیں دے دینا، یعنی ہم سارا کفارہ ادا کر لیں گے۔ ہمیں نماز نہیں پڑھنا، شب برات میں ساری نماز پڑھ کے ہم بالکل دودھ کے دھلے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رات اس لیے ان کی فضیلتیں اس لیے نہیں ہیں بلکہ عبادت کرنے میں جو کوتاہی اور کمیاں ہم سے لاحق ہو رہی ہیں کہ اس رات میں عبادت کی مقدار بڑھا دی جائے اور اس طریقے سے ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ ہم نے جو سال کے ان مہینوں میں ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہیں ان غفلتوں کو کفارہ ادا۔ اب آپ بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، شب برات کا انتظار کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور، بھئی قبرستان جانے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، بڑے اہتمام سے قبرستان جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات میں قبرستان گئے۔ بھئی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان گئے ہیں اپنی بیوی حضرت عائشہ سے بھی مخفی رکھا، اپنی بیوی حضرت عائشہ سے بھی پوشیدہ رکھا ہے۔ حضرت عائشہ کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں، آپ نے یہ سمجھا کہ میری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس آپ چلے گئے۔ آپ حضرت عائشہ باہر نکلی، جنت البقیع میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو آپ یہاں پر یہ غور کریں کہ بھائی اگر قبرستان جانا اتنی خصوصیت کا اس رات میں اتنی خصوصیت کا یہ حامل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو بھی بتاتے، بھائی صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور بعد میں اس کی ترغیب دیتے، لیکن بعد میں بھی اس کی ترغیب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اب ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جائے جا رہے ہیں اور پھر بعض جگہ پر تو ایسے قبرستان جانے کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، پورے قبرستان میں روشنیوں کا اہتمام کر دیا، لائٹوں کا اہتمام کر دیا ہے کہ قبرستان جانے میں سہولتیں ہوں۔ میرے بھائیوں یہ دین میں زیادتی ہے، یہ غلو ہے۔ قبرستان جایا جائے لیکن اتنا اہتمام اور اتنی پابندی نہ کی جائے۔
اسی طریقے سے ایک روزے کا مسئلہ ہے کہ 15 شعبان میں بھئی روزہ ہے، لیکن یاد رکھیے نہ کوئی یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازم ہے، یہ روزہ رکھنا مستحب کے درجے میں ہے۔ اب بعض لوگ جن کو اور روزے تو یاد نہیں آتے، شب برات میں روزہ رکھ لیا، اب دوسروں کی طرف نگاہیں کرتے ہیں، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، بڑی تہجد کی باتیں کرتا ہے، بڑی 5 وقت کی نمازوں کی بات کرتا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ ملامت کرنے کا حق تجھے کس نے دیا ہے؟ بھئی روزہ رکھنا ہے، اخلاص کے ساتھ تو روزہ خود رکھ لے، دوسروں کی طرف نہ دیکھ، دوسروں کی طرف نہ دیکھ کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اخلاص کے ساتھ تیرے کو روزہ رکھنا ہے، تو روزہ رکھ لے، لیکن دوسروں کی طرف دیکھ کے اس کو ملامت کا شکار نہ بنا، اس پہ لعنت بھیج رہا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، بڑا تہجد کی باتیں کرتا ہے، بڑی نمازوں کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور اس دن روزہ نہیں رکھا۔ بھائی مستحب کے درجے میں ہے، روزہ رکھ لو گے ثواب مل جائے گا، نہ رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ لم أدر ما منتهايا